السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے طہارت کے بارے میں پہلے مسائل کچھ عرض کیے تھے، جن حضرات نے سنے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ اگر سننے کی پابندی کریں گے تو ان سے فائدہ ہوگا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ریکارڈنگ بھیجتا رہتا ہے، تو لیکن اس کے باوجود اگلا کوئی سنتا نہیں ہے، تو پھر اس کو اس طرح کا فائدہ نہیں ہوگا، یا کوئی مسئلہ ان کا رہ جائے گا۔ تو عام طور پر یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وساوس وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں آدمی کے اندر، تو یا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی معذور ہو جاتا ہے جس کا مسلسل خون، ہوا، پیشاب خارج ہوتا ہے، تو ان کے مسائل میں نے عرض کیے تھے معذورین وغیرہ کے۔ اور اس میں جو شک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جی میرا پیشاب کا قطرہ نکل گیا، یا ہوا خارج ہو گئی، یا ان کو ایسا لگتا ہے کہ ٹانگ کے ساتھ پانی یعنی پیشاب نکل کے بہہ گیا۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو انہیں کچھ نظر نہیں آتا، کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ اس کا طریقہ میں نے عرض کیا تھا کہ ٹیشو پیپر وغیرہ سے خشک کر کے آدمی بعد میں دیکھ لے، لیکن وہ دیکھنے پہ کچھ نظر نہیں آتا، تو وہ پھر ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ آدمی کو اس سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہیے۔ اگر وہ ایک آدھ دفعہ ہو رہا ہے تو آدمی دوبارہ وضو کر لے، لیکن اگر وہ بار بار ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ اس کی طرف دھیان توجہ نہ کرے، دھیان نہ دے، اور اپنے آپ کو بچائے۔ اس کے لیے کچھ اعمال ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اگر پیشاب کے اندر شک وغیرہ ہوتا ہے کہ ان کو محسوس ہوتا ہے میرا قطرہ وغیرہ تو نکل گیا، یا ان کو کچھ ایسے وساوس ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ وضو وغیرہ کر لیں تو اس کے بعد وہ پانی کا چلو لے کر یعنی چھینٹا مار لیں اپنی جو شلوار ہوتی ہے اس کے اگلے حصے کے اوپر، تاکہ بعد میں اگر کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ ہو کہ بھائی یہ تو میں نے خود چھینٹا مارا تھا، یہ تو پانی کا قطرہ تھا، وہ نہیں تھا، تو اس سے اس کے وساوس جو ہوتے ہیں وہ ختم ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ آدمی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اگر کوئی ایسا وسوسہ آ جاتا ہے شیطان کی طرف سے تو قرآن پاک میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ، فے کے ساتھ ہے، نفثہ وہمزہ، تو یہ دعا کا اہتمام کرے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھے۔ اور اس کے بارے میں فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو لوگ بیت الخلاء وغیرہ میں پیشاب کرتے ہیں، یا بیت الخلاء میں نہیں، باتھ روم میں، غسل خانے میں، تو اگر وہاں پر انعکاسی کا کوئی سسٹم موجود ہے تو پھر تو وہاں پر اس کے بالکل پاس بیٹھ کر اگر آ جائے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا ٹھنڈا پانی جسم پر ڈال دیں تو ان کو پیشاب آ جاتا ہے، تو وہ پھر اس کے پاس بیٹھ کر اور پیچھے سے پانی بہا دیں گے، یا فرش وغیرہ آج کل ہوتا ہے، چپس وغیرہ ٹائل وغیرہ لگی ہوتی ہے، اس میں وہ نہیں رہتا، اور ان میں چلا جاتا ہے، اسی نکاسی سیور سسٹم اچھا ہوتا ہے، لیکن جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آدمی کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، دیکھیں احتیاط سے، چھینٹوں وغیرہ سے بچنا چاہیے، اس سے بھی وساوس پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی کو زیادہ وقت بغیر کپڑوں کے نہیں گزارنا چاہیے۔ اگر شلوار پہن لیے تو فوراً قمیض پہننی چاہیے، اگر قمیض پہن لیے تو فوراً شلوار پہننی چاہیے۔ بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی شرمگاہ وغیرہ دیکھنے سے بھی وساوس پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ جب ان چیزوں سے پرہیز کریں گے تو وساوس نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو وساوس ویسے پیدا ہوتے ہیں، اب ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں تو ان کو وساوس پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار ویسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی کو اپنے آپ کو ان سے پیچھا چھڑانا پڑتا ہے، یہ چیز پیچھا چھوڑتے نہیں ہیں، یہ تو آدمی پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی اگر ایک آدھ دفعہ ہو رہا ہے تو کوئی وضو کا عضو خشک رہنے کا شک ہو گیا، یا اسی طرح آدمی کو سجدہ نہ کرنے کا، یا رکوع بھول جانے کا، یا دعا قنوت نہ پڑھنے کا، یا ایسا شک ہو رہا ہے، تو اگر ایک آدھ دفعہ ہو رہا ہے تو وہ اس پہ سجدہ صاف کر لے، یا اس کو دہرا لے، یا دوبارہ وضو کر لے، لیکن یا اس عضو کو گیلا کر کے ہاتھ پھیر لے۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو مجھ پہ بار بار مسلط ہو رہا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، اور اس کو اپنے اوپر کہ میں نے کیا تھا، کیسے نہیں کیا، میں نے تو کیا تھا، ہر دفعہ کر رہا تھا، یہ بھی 2-4 دفعہ سے مجھے کیا شروع ہو گیا، ان وساوس کی پھر پرواہ نہ کرے اور اپنا پیچھا ان سے چھڑائے۔ اگر یہ بار بار ان کے پیچھے چلے گا تو کرتے کرتے یہ وساوس کے دلدل میں ڈوبتا چلا جائے گا، اور پھر یہاں پر اس کے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ جب تک ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا شیطان بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تمام کرنا، پھر شیطان اس کی عبادت پہلے کرنے نہیں دیتا۔ اگر وہ عبادت کرنا شروع کر دے پھر اس کی عبادت کو خراب کرنا شروع ہو جاتا ہے،
کہ یہ اس میں یکسوئی نہ اس کے اندر رہے، کبھی ایک دھیان کبھی دوسرے دھیان چیز کی طرف دھیان ڈلوائے گا، تو اس میں آدمی کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے 10 دفعہ سورہ اخلاص وغیرہ صبح اگر پڑھ لے، کہتے ہیں اللہ رب العزت اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو باقی اعمال میں نے عرض کیے ہیں، ان کا اہتمام کرنے سے شیطان سے پیچھا چھڑوایا جا سکتا ہے، وساوس سے۔ اللہ رب العزت میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔